السلام علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان، یہ خان ٹی وی ہے۔ آج ہم بات کریں گے سچائی کی۔ سچ جو ہے بہت بڑی طاقت ہے، اور دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے سچی زبان کے ساتھ۔ تو اس لیے سب سے پہلا سچ بولنا ضروری ہے۔ اللہ سچے، اللہ کے رسول سچے، قرآن سچا، سچ ہی سب کچھ ہے۔ سچائی آئے گی تو زندگیاں بدل جائیں گی، ترقی شروع ہو جائے گی۔ جب تک سچ نہیں آئے گا ترقی نہیں ہوگی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب سچ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باطل بھاگ جاتا ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے۔ اور جب تک سچ نہیں آتا باطل موجود رہتا ہے۔ آج جو ہمارا نظام ہے، اس نظام میں سچائی نہیں ہے۔ یہ نظام سچا نظام نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ آپ 5 کروڑ لوگوں کو ایک سپریم کورٹ سے انصاف نہیں دے سکتے۔ آپ 25 کروڑ لوگوں کو 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹ سے انصاف نہیں دے سکتے، اور 150 ڈسٹرکٹ کورٹ سے انصاف نہیں دے سکتے۔ تو جب تک سچ نہیں آئے گا لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، جب تک انصاف نہیں ملے گا جب تک ترقی نہیں ہوگی۔ جب سچ آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو باطل چیزیں ہیں، جو ہے رشوت، جو ہے ملاوٹ، جو ہے اور زمینوں پہ قبضے ہیں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ پر ہے، منافقت پر ہے۔ جھوٹ ہوتا ہے تو منافقت ہوتی ہے۔ تو انسان دنیا کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، آخرت کے لیے نہیں کرتا۔ لوگ دنیا کی طلب میں سب کچھ کر گزرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، بازار بھر جاتے ہیں، اور انسانوں کی طرف انسان جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب سچ آئے گا تو سچائی ہماری ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کی گلیوں میں چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سب سے پہلے صادق کہا، یعنی کہ آپ سچے ہیں۔ اتنا یقین تھا آپ کے اوپر کہ اپنی ساری چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، یعنی کفار مکہ بھی اپنی چیزیں حضور کے پاس رکھتے میں سچ تھا۔ سچائی کی وہ طاقت ہے۔ آپ دنیا میں آج یہ ہے کہ جی یہ وظیفہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا۔ آپ 10 لاکھ دفعہ کسی آپ درود کو شریف کو پڑھیں، مگر اگر آپ سچ نہیں بول رہے، آپ منافق ہیں، تو پھر اثر نہیں ہوگا۔ تو سچ بولنا کیوں؟ جو جھوٹ بولے گا وہ رزق حرام بھی کھا لے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رزق حرام کھائے گا۔ تو اللہ پہ درود بھی سچی زبانوں سے بھیجیں، اللہ کے رسول پہ درود سچی زبانوں سے بھیجیں۔ آپ دروشی پڑھتے ہیں نا، تو جب زبان جھوٹ بول کر جب وہ بدبودار ہو جاتا ہے آپ کا منہ، پھر آپ دروشی پڑھتے ہیں اس سے۔ تو سچ بولنا شروع کریں تاکہ آپ کا منہ پاک ہو جائے، کیونکہ منہ کی پاکی پانی سے نہیں ہوتی، یہ سچ بولنے سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں سچ بولنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا ذکر صحیح کر سکیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج سکیں۔ اور صحابہ کی زندگیاں یہی تھیں کہ وہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے، حضور پہ درود شریف بھیجتے تھے، اللہ کی حمد و تعریف کرتے تھے، اور جو کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ آج ہم جو کام کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہم بھول گئے کہ اصل جو ہے وہ قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے۔ یہ ایمان مفصل میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اور جس نے جہاں پیدا ہونا ہے اس نے وہاں پیدا ہونا ہے، جس نے جہاں مرنا ہے اس نے وہاں مرنا ہے، جس کا جو مقدر ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ صرف زندگی جو بڑھتی ہے، عمر جو بڑھتی ہے، مقدر جو بدلا جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے، اللہ سے مانگنے اور تقوی اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، سچ بولیں اور اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ جب تک سچ نہیں زندگیوں میں آئے گا زندگیاں نہیں بدلیں گی، دعائیں نہیں قبول ہوں گی۔